کہ آواز آئی، آدم کہتا ہے کہ میں ننگا ہوں. آدم کیا کہتا ہے جی؟ میں ننگا ہوں. اور اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے کہ جھاڑیوں میں چھپایا ہوا ہے کہ میں اب خداوند کے حضور جانے کے لائق نہیں رہا، کیونکہ اس کی زندگی میں نافرمانی آئی، گناہ آیا. اور پھر کیا کہ خداوند نے ان کو وہاں لنگیاں دی. اور پھر جو نافرمانی تھی کہ کیا کہ جب وہ خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہتے تو خدا معاف ضرور کرتا ہے، کئی موقع پر ہمیں خدا تنبیہ بھی کرتا ہے. کلام خدا میں لکھا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے وہ تنبیہ بھی کرتا ہے، کوڑے بھی لگاتا ہے، سختی بھی کرتا ہے. اور لکھا ہے کہ جو درخت پھل لاتا ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے جی؟ چھانٹتا ہے. اور چھانٹا کیسے جاتا ہے؟ کبھی کلہاڑی کے ساتھ کاٹا جاتا ہے، کبھی وہ بڑی سی کینچی ہے جو مالیوں کے پاس، اس کے ساتھ کاٹا جاتا ہے. یعنی چھانٹنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. اور درخت جو جاندار ہے شاید اس سے بھی پین ہوتا ہوگا جب اس کو کاٹا جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک جاندار چیز ہے. اسی طرح اس نے آدم کو جو ہے کہ اس کو لنگیاں بخشی، ہوا کو اس کو، اور پھر باغ عدن سے نکال دیا. اور وہ دراڑ جو باپ کے درمیان اور انسان کے درمیان تھی وہ وقت کے ساتھ بڑھتی گئی. وہ وقت کے ساتھ کیا ہوا گیا جی؟ بڑھتی گئی. اور یہاں تک پہنچی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیکل بنی، جب مذبح تھا، جب خیمہ اجتماع تھا، جب خدا کی حضوری اپنی قوم اپنے لوگوں کے درمیان ہوتی تھی تو کوئی شخص جو ہے وہ اس حضوری میں نہیں جا سکتا تھا، پاک ترین مقام کے اندر جا نہیں سکتا تھا، وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی. اور اگر کوئی جاتا بھی تو وہاں خدا کی حضوری میں مر جاتا. عہد کا صندوق جس پر خدا کی حضوری ہوتی، اگر لاویوں کے گھرانہ کے علاوہ کوئی شخص اس کو ہاتھ لگاتا تو وہ بھی مر جاتا. اسی گھڑی اسی دم بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے اس کا دم نکل جاتا. سو یہ بڑی دیوار تھی کہ لوگ انسان خداوند کی حضوری میں نہیں آ سکتے تھے. سو خدا نے اس اپنے الہی منصوبہ کو اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے پورا کیا کہ انسان کی نجات کا کام تکمیل تک پہنچ سکے، انسان کی نجات کا کام پورا ہو سکے. سو مسیح دنیا میں آئے، وہ انہوں نے انسانی روپ کو اختیار کیا. یہ ایک خداوند کا الہی منصوبہ ہے، یہ ایک پلان کے تحت ہوا ہے جس کی جو ہے کہ پیشن گوئیاں نبیوں نے سالوں سے صدیوں سے کی تھی. اور لکھا ہے ملاکی نبی کے بعد جب نبوت کا دورانیہ ختم ہوا اور 400 سال جب تاریکی کے ہیں، ان 400 سالوں کے بعد پھر سے فرشتہ پیغام لے کر آیا. اور وہ خوشی کی بڑی خبر تھی، وہ بشارت تھی، وہ یہ تھی کہ دیکھو آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک آقا آ گیا ہے جو تیری اور خدا کی دراڑ کو مٹا دے گا، ختم کر دے گا. جو باپ اور انسان کے درمیان جو فاصلے ہیں ان کو ختم کر دے گا، اور انسان جب چاہے خداوند کی حضوری میں آ سکتا ہے، اس کے روح کو اپنے اوپر لے سکتا ہے. خداوند نے اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے نجات کے کام کو تکمیل تک پہنچا دیا ہے. فرشتوں کا یہ پیغام جو وہ کرسمس کا، جو وہ یسوع مسیح کی ولادت کا لے کر آیا، یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل کو ظاہر کرتا ہے. یہ پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے، یہ پیشن گوئیوں کا پورا ہونا ہے جو عیسائیوں نے کی ہے، ذکریہ نے کی ہے. جو پیشن گوئیاں ملاکی کرتا رہا ہے یہ وہ پیشن گوئیاں ہیں جو یسوع مسیح کی ولادت کی پیشن گوئیاں ہیں. اگر ہم رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسیائی کی بات کریں تو 25 دسمبر کو یہ دن منایا جاتا ہے. اور کرسمس کے تہوار یہ جو 25 دسمبر ہے اس کے ہونے کا جو پہلی بار ذکر ملتا ہے وہ شاہ قسطنطین کے عہد میں 325 عیسوی یعنی یسوع مسیح کی ولادت، اس کی پیدائش کے 325 سال گزر جانے کے بعد اس ڈیٹ کو طے کیا گیا. اور 25 دسمبر کو عید ولادت المسیح یسوع مسیح کی اس عید کو منانے کا فیصلہ کیا گیا. اور آج دنیا بھر میں 25 دسمبر کو 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی عید منائی جاتی ہے جس میں میں اور آج آپ سب جو ہیں بھی شامل ہیں. ہاللویا 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 ہاللویا. سو یہ دن ہماری نجات کا دن ہے، یہ دن ہمارے لیے بڑی رہائی کا دن ہے. اس دن انسان کی نجات کا کام تکمیل تک پہنچ گیا، کیونکہ اس دن میں جب یسوع زمین پر آیا تو اس نے انسان کی نجات کے لیے بہت سارا کام کیا. اور لکھا ہے کہ سب چیزیں اس